دل دے چکے صنم کی 23ویں قسط آن ایئر ہوئی تو ریویو کے ساتھ حاضر ہے۔ فاہا سے لے کر عریب تک دونوں سعد کو اس کی کلاس میں غیرت کا تانا دیتے نظر آتے ہیں۔ ماہر ایز اے ہیروئن کو اپنے خاتون کو آبجیکٹیفائی کر دیا، ایز اف شی از این آبجیکٹ۔ آپ نے پیار کیا، وہاں سے شادی نہیں ہوئی، ماں باپ نے کہا اٹھا تسی لے جاؤ، اینو غیرت دی چادر پاؤ، کزن کو دے دیں۔ کہ پہلی دفعہ سعد اور ماہر کی بانڈنگ دکھائی گئی، ان کی جو آپس میں دوستی کا بانڈ اسٹرانگ ہے، وہ ایک اس کو کنورٹ ہوتے دکھایا گیا کہ جب وہ اپنے کانوں سے سب کچھ ماہر سن لیتی ہے کہ کتنی سات پریشانیوں میں گزر رہا ہے، تو وہ ایٹ لیسٹ اس کو ایموشنل سپورٹ دیتی ہے۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ ہم دل دے چکے صنم کی 23ویں قسط آن ایئر ہوئی تو ریویو کے ساتھ حاضر ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہماری ڈرامہ انڈسٹری، ہمارے رائٹرز ایک انحطاط کا شکار کیوں ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں نا کرٹیکل تھنکنگ کا انحطاط ہے، اتنی کمی ہے۔ آپ ریگریسو مائنڈ سیٹ دکھانے سے ختم نہیں آ رہے، آپ مسوجنی سے باہر نہیں نکل رہے، آپ پیٹریارکل سوسائٹی کے مائنڈ سیٹ کے شیکلز توڑ نہیں پا رہے، اور جب آپ وہ نہیں توڑ پا رہے تو آپ انڈین موویز کی کاپی کرتے ہیں ایز دس ڈرامہ ہم دل دے چکے صنم۔ اور چونکہ اس کو آپ ایز اٹ از اس کی اڈیپٹیشن کو بھی سنبھال نہیں پاتے، تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، آج کل تو ہر چیز میں وہ کہتے ہیں نا پیلے رنگ تے نیلے رنگ دا کپڑا لا دیو تے نیلے رنگ تے جامنی چڑھا دیو، کی فرق پہنتا ہے، چٹا پٹی دا غرارہ ہی بن جائے گا نا۔ تو آپ اس کو بھی چٹا پٹی کا غرارہ بنا دیں، اس میں آپ انڈیسنٹ پرپوزل کی کاپیاں ڈال دیں، لائک واٹ؟ کیونکہ آپ کو ریٹنگ چاہیے، اور وہ ریٹنگز کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ڈرامہ ریٹنگ نہیں کھا رہا تھا ایز اگینسٹ تیرے بن ڈرامہ، تو ہم نے کہا ویری گڈ، اس میں آپ جو ہے نا رقیب کو اور ہسبینڈ کو آمنے سامنے کر دیں۔ مگر میرا جس چیز سے بہت زیادہ اختلاف ہے، فاہا سے لے کر عریب تک دونوں سعد کو اس کی کلاس میں غیرت کا تانا دیتے نظر آتے ہیں۔ فاہا کہتی ہے تمہاری کلاس میں تو بڑی غیرت ہوتی ہے اور غیرت کے نام پر قتل کر دیے جاتے ہیں۔ وہ آگے سے کہتا ہے وہ پسند تو مجھے کرتی ہے تو تم غیرت کی تو بات نہ کرو۔ مطلب کیا غیرت؟ آپ کیا انسائٹ کر رہے ہیں اس کو یا نارملائز کر رہے ہیں؟ آئی ایم سو بلڈی سک آف اٹ کہ آپ خواتین کے خلاف تشدد کو ٹریولائز کرتے ہیں، نارملائز کرتے ہیں۔ کسی ڈرامے میں آپ میرٹل ریپ سے لے کر وائلنٹ کنسینشول سیکس تک کو، تھپڑوں کو، اور اس ڈرامے میں آپ نے کہا غیرت کے نام کے قتل کو جو ہے نا وہ آپ انسائٹ کر دیں کہ اس میں تو کیوں امیر طبقے میں جو امیر انکم گروپ کے لوگ ہوتے ہیں، کیا ان میں کوئی غیرت نہیں ہوتی؟ ان کو کبھی بھی وہ بغیرت ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی ویلیو سسٹم نہیں ہوتا۔ یہ دوسرا کلیشے ہے جو ہمارے سارے ڈرامے کر رہے ہیں، اور اس ڈرامے میں تو اتنا زیادہ دکھایا جا رہا ہے کہ طبقاتی فرق ہے۔ جو ہائر انکم گروپ ہے اس کی کوئی ویلیوز نہیں ہے، all they think is they think about themselves, they can do whatever, they don't care۔ نہ ان میں مورلز ہیں، نہ ان میں ہیومینٹی ہے، نہ ان میں ایمپتھی ہے۔ اور جو نیچے والے ہیں وہ بیچارے شریف، وہ غریب مار ہیں، وہ بس اپنی ہر چیز پر چادر کی بکل ڈال ڈال کے چھپائی جاتے ہیں، اور ساری معاشرے کے مورلز جو ہیں نا انہوں نے کندھے پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ مطلب ہم کیا دکھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ مجھے دی ادر تھنگ جو ہے اس ڈرامے میں ایک اہم بات اس دفعہ یہ تھی، اور دوسری اہم یہ بات یہ تھی کہ عورت کا کام کرنا اتنا بڑا ایشو ہے۔ تمہاری ذمہ داری میں ہوں، تم کیوں کام کرو گے؟ یار اس دفعہ کا سینسس آئے گا تو میرے خیال میں ہم کو 52% خواتین ہوں گی۔ آج ہم 2023 میں رہ رہے ہیں، ہم 40% پلس کی انفلیشن میں چل رہے ہیں، جہاں ایک بندے کے گھر سے گھر نہیں چلتا۔ بجائے کہ ہم اس کو پروموٹ کریں کہ پڑھے، جب ہم بچی کے پڑھانے لکھانے پہ اتنا جانتے ہیں تو شی از این اکنامک ہینڈ، وہ اکنامک برڈن نہیں ہے۔ کیوں ہم ایک پڑھی لکھی لڑکی کو اکنامک برڈن بنانا چاہتے ہیں؟ اور پھر ہم اس کو لنک کر دیتے ہیں کہ کیونکہ میرے میاں کی غیرت یہ گوارہ نہیں کرے گی کہ مجھے اور لوگ دیکھیں۔ اچھا، آپ کے میاں کی غیرت یہ تو بالکل گوارہ کرے گی ایز اف دس ڈرامے میں کہ آپ جا کے اپنے بوائے فرینڈ سے مل لیں، اور آپ کی مگر یہ گوارہ نہیں کرے گی کہ وہ کسی کے سامنے کام کرے۔ کیوں؟
ڈز دیٹ اس لیے کہ آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ خاتون کو گھر سے باہر جانے پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو کسی نہ کسی غلط کام کا شکار ہو جاتی ہے, اس کو عقل نہیں ہے. سو آئی ایم لائک ریئلی فرسٹریٹڈ آن دس. تو اس ڈرامے سے بھی مجھے یہ ہے. پھر تیسری چیز اس ڈرامے میں جو مجھے انتہائی غصہ دے رہی ہے کہ آپ خاتون کو آبجیکٹ, اس میں پورا ماہر ایز اے ہیروئن کو آپ نے خاتون کو آبجیکٹیفائی کر دیا, ایز اف شیز این آبجیکٹ. آپ نے پیار کیا, وہاں سے شادی نہیں ہوئی, ماں باپ نے کہا اٹھا تسی لے جاؤ, اینو غیرت دی چادر پاؤ, کزن کو دے دیں, اس کو غیرت کی چادر ڈالیں, اس کو آگے دے دیں. اب وہ نیلو بھی تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے, تم باہر نکل جاؤ. اب اریب بھی جو گفتگو سعد کے ساتھ کر رہا ہے ایز اف دیر از این آبجیکٹ, وہ انسان نہیں ہے, اس کی سوچ سمجھ نہیں ہے, اور اس کے اوپر چونکہ میں امیر ہوں اور میرا دل آ چکا ہے اور میرا پیار زیادہ اسٹرانگ ہے, سو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک کیئر آف اٹ, اور یہ آبجیکٹ تم مجھے واپس دو گے ہی دو گے. لائک دس از ویری فرینکلی دس از اے سکننگ ریگریسو نیریٹو اینڈ آئی ایم ویری ویری ڈسپوائنٹڈ آن اٹ. اس قسط میں کیا ہوا, اس قسط میں کچھ خاص نہیں ہوا, مگر اس کے باوجود there were some things which were very nice, and میرے خیال میں مجھے اس سے شروع کرنا چاہیے, اور وہ یہ کہ پہلی دفعہ سعد اور ماہر کی بانڈنگ دکھائی گئی. ان کی جو آپس میں دوستی کا بانڈ اسٹرانگ ہے, وہ ایک اس کو کنورٹ ہوتے دکھایا گیا کہ جب وہ اپنے کانوں سے سب کچھ ماہر سن لیتی ہے کہ کتنی سعد پریشانیوں میں گزر رہا ہے, تو وہ ایٹ لیسٹ اس کو ایموشنل سپورٹ دیتی ہے, اس کو وہ بیکنگ دیتی ہے جو سعد کے ابا نے فرمایا تھا کہ آپ بیوی اور بیوی کو کتنا سپورٹ دینے کی ضرورت ہے, اور وہ ایک ان کی اپنی دوستی بھی ہے. تو وہ گھر آنے کے بعد جب وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا ایشوز ہیں اینڈ ہاؤ میں, اور وہ کتنے ایشوز اوور ویلمنگ ہو گئے ہیں, تو وہاں دونوں کی ایکٹنگ بہت اچھی تھی, ان دونوں کے درمیان میں ڈائلاگ بہت اچھے تھے, اور جہاں پر سعد رونے بھی لگ جاتا ہے اینڈ شی از ہولڈنگ ہز ہینڈ, بہت اچھا. پہلی دفعہ ہمیں ماہر کی جو ہے ہانیہ کی ایکٹنگ نظر آئی, ماہر کی ایکٹنگ نظر آئی, ویئر شی از ٹیکنگ اے اسٹانس. سو اگر آئیڈیا یہ تھا کہ ایک دبو سے ہم نے ایک اسٹرانگ اسٹانس لیتی عورت دکھانی ہے, تو شاید اس قسط میں تھوڑا سا ہمیں اسپارک نظر آیا, مگر ٹیزر دیکھ کے مجھے تھوڑی سی آئی ایم ناٹ ویری شیور کہ ہم اس کو کنٹینیو کر پائیں گے کہ نہیں. مگر جو ہمیں گلا رہا کہ اس رائٹر میں 23ویں قسط میں آ گئے ہیں, کیوں ماہر نہیں اس کو اسٹرانگلی پش بیک دے رہی عریب کو, تو وہ اس کا ایک اسٹرانگ اسٹانس تھا کہ ٹھیک ہے, دیر واز سم تھنگ, اٹ کین ناٹ بی, آئی ہیو ایکسیپٹڈ دا فیکٹ. ہم ایک طرف آپ دکھاتے ہیں کہ ہم اپنے ڈراماز میں بڑا جناب فیملی سسٹم اور کلچرل ساری چیزوں کو بڑا اسٹرانگ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ اس طرح کی چیزیں دکھا کے آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ شادی کو ایک مذاق لینا, چاہے آپ عریب کی ماں وہ باتیں کریں, چاہے ماہر کی ماں کرے, کنٹینوسلی 22 قسطوں سے اور 23ویں قسط میں بھی اس نے اس شادی کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اس کی بیٹی نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. وہ ایک ایسی ماں دکھائی گئی ہے جو اپنی بیٹی کے بسے بسائے گھر کو تباہ کرنا چاہتی ہے, جہاں پر بیٹی ایڈجسٹ بھی کرنا چاہتی ہے تو وہ ایڈجسٹ کروانے کو تیار نہیں ہے. ایسے کتنے % ہوں گے ہمارے معاشرے میں ایسی مائیں؟ مگر ہمیں وہ کیوں دکھانے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں دکھانا ہے کہ عورت کی دشمن ہے, عورت کم عقل ہوتی ہے اور وہ صحیح فیصلہ نہیں لے سکتی. بٹ آئی مسٹ سے کہ اس وہاں پر ٹوسٹ بہت مزیدار تھا, جہاں انابیہ اور اپنی ماں کو فل پش بیک ماہر دیتی ہے اور کہتی ہے میں نہیں سنوں گی اس کی غلط بات. انابیہ ایک اور جناب اگین وہی کلیشیڈ امیر گھرانے کی ویسٹرنائز برگر بچی جس کو عقل موت نہیں ہے, وہ خود بھی میرڈ ہے مگر وہ میاں کہیں گیا ہوا ہے, وہ کلی لور ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے. وہ آ کے ایک کنٹینیوس لالا لینڈ میں ہے. وہ لالا لینڈ جو وہ عریب کہہ رہی ہے وہ بہت جناب اپنے پس رہی ہے اور اس کو سانس نہیں لینے دیتا, مگر وہ اس کی بات کو اہمیت بہت دیتی. ارے بھائی اگر وہ اپنے میاں کی بات کو اہمیت دیتی ہے تو سمجھے there must be something جس کی وجہ سے کرتی ہے. وہ they've been best friend, اور ماں بھی وہی کہتی ہے پیار وہ تم سے ہی کرتی ہے. یار مذاق ہے, you're talking about a married woman. آپ خاتون کو بھی ایک آبجیکٹ بنا رہے ہیں, ایک پراپرٹی ہے جو عریب مطلب ایک آبجیکٹ ہے جو سعد کے پاس ہے اور عریب چھیننا چاہ رہا ہے. انابیہ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ یہاں سوٹ نہیں کر رہا, ویز ہے یہ, اس کو اٹھا کے اس کے گھر میں دینا چاہیے.
اور عریب تو پتہ نہیں کس ککو لینڈ میں رہ رہا ہے. وہ اس کی بےزتی کر کے بھی چلی گئی ہے, اچھی طرح پیار سے بھی سمجھا دیا, دھیرے سے بھی سمجھا دیا, ہر چیز سمجھانے کے باوجود ہی از آن ٹو اٹ. میں اس کو ریحان بلڈرز کی مالک بنانا چاہتا ہوں, اور وہ چھوٹی چھوٹی نوکریوں کے لیے کر رہی ہے, وہ یہاں آ جائے میرے قریب رہے. ڈو یو ریئلی تھنک سو کہ جس طرح وہ آپ کو سنپ کر کے گئی ہے, وڈ اٹ میک سینس, وڈ اٹ میک سینس فار یو؟ اور آپ بالکل مطلب بھول گئے ہیں کہ آپ کی ماں کیسے ایکٹ کرے گی, وہ جو اس کو کینیڈا بھیجنا چاہ رہی ہے. پھر فہا باجی جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس نے سعد کو تانا دیا, اور وہ پھر انہوں نے کہا کہ اے تے مامی جی بہت ہو گیا, ہوں مامی جی تے ایکسلریٹر دبو. تو انہوں نے کہا جی آپ جو ہے نا یہ اس کی تصویر ہے. اب وہ تصویر ظاہر ہے پہلے کی ہے, ہم نے وہ پہلے بھی دیکھی ہے, بٹ واٹ از دی ہارم کہ ایک دفعہ پھر عورت سے عورت کو ذلیل کروایا جائے, کہ عورت کی ہی غلطی, اس کلاس کی عورتوں میں غلطی ہے, بندے کی غلطی کیوں نہیں ہے؟ وہ تو میرڈ ہے, پیچھے پیچھے وہ پھر رہا ہے, اس کی غلطی کی کتنی دفعہ آپ کو یہ انارتھ کرنا ہے. مگر یہ ہمیں ریگریسو مائنڈ سیٹ دکھانا ہے کہ جی اس کی غلطی ہے, اور آپ جو ہیں چاہتی نہیں یہ کرو, حالانکہ فہد ماں پچھوں این کر کے دیدے بھی دکھا رہی ہوندی ہے, نہ کر مرے اینی مشکلوں سے قابو کیتا ہے, وہ بھی نکل جائے گی. اور وہ وہی ہوا کہ وہ تنگ آ کے کہتی ہے یو نو وٹ ایور, اینڈ شی واکس اوے. کیوں؟ سعد کو جناب نوکری مل گئی ہے, اور جہاں اس کو نوکری ملی ہے وہاں پر ان کا کانٹریکٹ ہو رہا ہے ریحان بلڈرز عریب کی کمپنی کے ساتھ. وہ وہاں دیکھتا ہے اور وہ وہاں آ بھی جاتا ہے, اور وہاں آ کے اس کو کہتا ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو. اور وہاں پر بہت اچھی ایکٹنگ دکھائی سعد کی, کہ کس طرح وہ اپنے کاغذوں پہ نظر رکھ کے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر کے. آئی تھنک اٹ واز سچ بیوٹیفل پورٹریل of the character at that time, so full marks to Wahaj on that. جس طرح وہ ڈائلاگ بولتا ہے, وہ سارا کچھ کرتا ہے, اور اوپر نیچے بات کرتے ہوئے کہ باہر سے کوئی دیکھے اپنی آواز کو دھیمے رکھتے ہوئے کہ جیسے ان کو لگے کہ کوئی بات کر رہا ہے, اینڈ ہی اسٹینڈنگ بیہائنڈ اپنی بیوی کے کردار پہ, اور بیوی نے بھی پہلی دفعہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی. تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی. بونگی کیا تھی؟ اچھا جی, بونگیوں میں ماہر کی اماں کی چیخم دھاڑ, اپنے فالج زدہ میاں کو تانے تشنے, ناٹ ریئلائزنگ. تو یہ بھی تھوڑی انسینسٹیوٹی آپ نے بہت زیادہ دکھائی ہے, کہ ٹھیک ہے اس کو بہت سی چیزوں سے ایشو ہو سکتا ہے, مگر اگین ہم ایک خاتون کی غصے میں سے اس کی ایمپتھی کا کیریکٹر نہیں نکال سکتے. اگین کسی کا میاں یا کسی کے گھر میں کوئی سبلنگ اس طرح کی حالت میں ہو تو وہ امپیتھیٹک ہوتے ہیں, نہ کہ اس کو اور تکلیف دیں. ماہر نوکری کرنا چاہ رہی ہے, اور ایونچولی وہی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہ کرو, تمہیں مجھ پہ بلیو نہیں ہے, میں یہ کر لوں. یہ بھی تھوڑا سا یس ان لو آپ کہتے ہیں کہ تمہیں بلیو نہیں, مشکل وقت آیا میں نکال لوں گا, مگر کیوں پڑھتی ہیں لڑکیاں یار؟ 2023 میں بھی اگر ہم لڑکیوں کے کام کرنے کو جسٹیفائی دکھاتے رہیں گے رادر دین شوئنگ اٹ ایز اے نارمل, دین یو نو وی آر ریئلی ہم مارس میں رہ رہے ہیں. ہم مارس میں بھی نہیں رہ رہے, ہم زمین کی آخری تہہ میں ہی رہ رہے ہیں, اور ہم یہیں رہیں گے. کوئی بھی پازیٹیو پروگریسو چھوٹی چینج کو ہم نہیں دکھا پا رہے. بونگی جناب اس میں یہ تھی کہ جب وہ آخری بات کے ریحان بلڈرز جو ہیں وہ سعد کے دفتر میں وہ آتے ہیں, تو دو لڑکیاں کہتی ہیں وہ یہ ریحان بلڈرز کے مالک ہیں, اتنی ڈیشنگ پرسنالٹی ہیں, آؤ جا کے بورڈ روم میں دیکھیں. کارپوریٹ ورلڈ کی لڑکیاں ہیں یار, they don't do it, they don't give a flying duck for it, for God's sake. اور جو سامنے آ رہا ہے ڈائریکٹر صاحب, کیمرے کی آنکھ سے دیکھ تو لیں, اس نے راؤنڈ نیک کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے انڈر اے جیکٹ وچ از سپر کیجول اینڈ ناٹ کیرنگ اینی اسٹائل. اتنی بڑی فرنٹ سے اس کی توند نکلی ہوئی ہے, اتنا بڑا ہلوانے جنا وہ منہ ہے, تو وہ ڈیشنگ لگ رہی ہے جسٹ بیکاز اس کے پاس پیسے ہیں. اگین ریگریسو مائنڈ سیٹ, مسوجنس مائنڈ سیٹ, جہاں آپ کہتے ہیں لڑکیاں جو کام کرتی ہیں وہ لڑکوں کو تاڑنے جاتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں کون سا پیسے والا لڑکا ہے اور ہم نے پھنسانا کیسے ہے. مجھے اس لیے بہت بہت تکلیف ہے اس ساری گفتگو سے. اوکے, اور اچھی بات کیا تھی؟ آئی ایم جسٹ لوکنگ ایٹ مائی نوٹس. فائن. اور آخری بات تھی نیلو کی. نیلو کی ایکٹنگ میرے خیال وہاج کے بعد اگر کوئی ایکٹنگ قابل ذکر ہے تو وہ نیلو کی ایکٹنگ ہے, اور جو وہ ایز اے سبلنگ اپنے بھائی کو مٹھائی دیتے ہوئے ایکسپریشن, میں پھر آؤں گی چیک کروں گی, کیئر فار دیٹ, اٹ واز سو نارمل اینڈ سو گڈ. سو لیٹ سی, ٹیزر کے مطابق تو اگلے میں وہ اس کی بیوی کو بٹھا کے جو ہے لے آئیں گے سعد کے دفتر میں تماشا لگانے,
پیچھے محلے میں بھی تماشا لگ جائے گا. سو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, زنانی ادھر بھی ذلیل ادھر بھی ذلیل. تو ڈرامے ہمارے بس زنانی کو ذلیل کرنے کے لیے بنے ہیں, کوئی ہمارے مائنڈ سیٹ میں, ہماری سوچ میں کوئی نئی چینج لانے کے لیے تو نہیں بنے. سو دس از ہاؤ آئی سی دس ڈراما اپ ٹل ناؤ. اگلی دفعہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا. خدا حافظ.